صاحب العصر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ السلام ساڑی نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور و قبول فرمائے۔ سب مومنین یا علی مدد۔ میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے مرحومین ذاکرین و واعظین بالخصوص شہدائے عزاداری سید الشہداء دے درجات دی بلندی واسطے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، ایک شف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا ابا الفضل العباس علیہ السلام، یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیثینی فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی، سادات مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، یقیناً اس مجلس پاک نو، اس ذکر پاک نو، اس ذکر خیر نو، اس عشق دی نماز نو، اس اصول دی نماز نو یقیناً ذریعہ نجات سمجھ کے، سبب مغفرت سمجھ کے، شرافت دی دلیل سمجھ کے، انسانیت دا معیار سمجھ کے، آدمیت دا شرف سمجھ کے، توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے، حق سعادت سمجھ کے، اجر رسالت سمجھ کے، اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے، شرم و حیا دی علامت سمجھ کے، وفا دی برہان سمجھ کے، انسانیت دی تعمیر سمجھ کے، حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیت سمجھ کے تشریف فرماؤ۔ مالک الملک تو اس ذکر پاک انتہائی عقیدت و احترام دے نال شمولیت فرمایا۔ میرے عزیزان، سادات عظام دا، بانیان دا اور معاونین بانیان دا، اہل بستی دا، انتہائی خلوص دے نال اس ذکر خیر دا اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و واعظین دا اپنے اپنے وقت اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دا ہر فرد محمد بھی ہے، علی بھی ہے، ولی بھی ہے، سید بھی ہے، جید بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، معصوم بھی ہے، لجپال بھی ہے، کریم بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے تے مرتضیٰ بھی ہے۔ خالق مالک عبادت شمار فرما، سادات و مومنین دیاں مالک عزتاں بخت سلامت رکھی۔ اے ذکر پاک اللہ توڑیاں میریاں نسلاں وچ منتقل فرما۔ اللہ پاکستان دے سنی شیعہ بھائیاں نو مودت فی القربا دی بنیاد تے اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ خداوند عالم سیرت معصومین علیہ السلام ساڑے واسطے مشعل راہ قرار فرما۔ مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام دے حقیقی مقاصد و مفاہیم ذاکرین و واعظین و خطباء نو سمجھ کے شعور نال بیان کرن دی، مومنین و مسلمین نو شعور نال سمجھن دی، اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ مالک خالق حق بیان کرن دی، حق قبول کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما۔ افواج پاکستان نو ضرب عزب وچ میرا مالک کامیابی اور کامرانی۔ ولی اللہ صلی امام زمان سرکار دے ظہور وچ، اس بادشاہ دے ظہور وچ اللہ تعجیل فرماوے جیڑا قیامت نو روکی بیٹھے۔ بندیاں کو ککڑی نہیں ڈکیندی، علی دا پتر قیامت نو روکی بیٹھے۔ اللہ سانو اس امام دے ظہور تعجیل فرماوے، سانو اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سکیے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھا کیا۔ ایک صلوات پڑھو میرے بادشاہ دے نام۔ جیویں ہر چیز دا موسم ہے نا جی، کنک دا اپنا موسم ہے، چاول دا اپنا موسم ہے، امب دا اپنا موسم ہے، فروٹاں دا بھی موسم ہے۔ انجے ہون موسم مجلساں وچ
ولایت علی دی تبلیغ دا۔ یہ سادات دی بستی میرا گھر ہے، میرے سارے کوئی بزرگ بیٹھے، بھائی بیٹھے، عزیز بیٹھے۔ الحمدللہ مینوں 37 سال ہو گئے قرآن پڑھ دے۔ میں اپنی بات کرن لگا، میں کسی دی کر دے نہیں۔ میں اس بندے نو شیعہ نہیں مندا جیڑا داڑھی نو واجب سمجھے تے علی دی ولایت نو مستحب سمجھے۔ میرے نزدیک کوئی شیعہ شوا جیڑے بندے شاہ صاحب میرے نال بھی تسا زیادہ وقت ویکھے دیگر مسالک چوں دوسرے مذہباں وچوں جیڑے بندے شیعہ ہوئے نا، شیعت وچ اٹریکشن کیا ہے؟ کیوں بندے شیعہ ہوئے؟ نمازاں دی وجہ تو نمازاں ہوتے چوکھیاں پڑھیاں جا رہی ہیں، روزے بھی بندے رکھ دیں، لیکن اس بندے دے روزے دا کی فائدہ جیڑا روزے والے نو نہیں مندا؟ تواڈے مذہب وچ جڑے لوگ آئے نا دیگر، انہوں نے دو چیزاں کھچ کے لے آئیں، ایک بی بی پاک دا حق، ایک میرے مرشد علی دی ولایت۔ بی بی دا حق ایک دکھ ہے، ولایت علی اسلام دا حسن ہے، حسن۔ سید میں اپنے کولو گل نہیں کر لیا، میرے صادق امام کو پوچھا گیا مولا اسلام کا حسن کیا ہے؟ فرمایا میرے دادی علی کی ولایت اسلام کا حسن ہے۔ کہ کسی چیز دی اٹریکشن وہ دے حسن نال ہی ہوندی ہے، تے اسلام دا حسن میرے مرشد علی دی ولایت۔ اور پھر اسی الحمدللہ مالک دا ساڈے تے کرم ہے، لکھ سجدے کریے وہ دے کرم دا سی بدل ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی علی علی کرنے ہیں، گھر وچ بہ کے علی علی، دیاں وچ بہ کے علی علی، پتراں دے سامنے بہ کے، بیوی دے سامنے بہ کے، دشمناں وچ علی، دوستاں وچ بھی، دشمناں وچ بھی علی علی کریے نا، وہ یہ ضرور آکھن گے دشمن ہے پر پیر چنگا سا۔ ہوں اگر کوئی ساڈے کول نیڑے لگ کے ساڈے کول پیار پریم نال پوچھے بھی علی علی جو تسی کردے ہو تے کیوں کردے ہو؟ کوئی یہ علت ہے، کوئی یہ وجہ ہے، کوئی یہ پیچھے دلیل ہے؟ علی علی بھی کسی علی دی وجہ تو کرنے ہیں۔ دیکھو نا اللہ دا نام علی نہیں بابا جی، جتے ساڑھے سنی بھائیاں دی آیت الکرسی میں کتی وہ تکی علی اللہ کو بھی عظیم ہونے سے پہلے علی ہونا پڑتا ہے، عظیم ہوتا ہی وہ ہے جو علی ہو۔ تو پھر کیڑی موجے تو اور کچھ بھی نہ کریے بابا الطاف شاہ، ایک دن میں 2 باری علی علی کریے نا، 2 علی راضی۔ اللہ اس واسطے راضی جو میرے ولی دا نام لے رہا ہے، علی اس واسطے راضی جو میرے خدا دا نام۔ پتہ نہیں کیڑے عزیز دا حکم ہے، میں اس قصیدے دی طرف جاواں گا، لیکن قرآن مجید دی آیت پڑھن لگا۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ وچ اللہ فرما رہے، اللہ تو ایک ہی ہے نا، وہ چپ کر گئے ایک ہی ہے، وہ جڑا ایک اللہ ہے نا بابا جی، وہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ایت بھی میں کوشش کر کے مخرج نال پڑھی ہے، مخرج اوکھ ہے۔ اللہ فرما رہے اور میری نعمت کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اور کرو، نعمت اللہ وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا، علیکم جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ یہ دا مطلب ہے پہلی تے گل بھی نعمت ہوندی ہوئے جڑی عطا ہوئے، جڑی عطا ہوئے وہ نعمت ہے۔ ہن اللہ جو فرما رہے میری نعمت دا ذکر کرو، ہن یہ اللہ دا حکم واجب ہے کہ مستحب ہے؟ بولو تو انہیں غوث پاک دا واسطہ سویرے کوئی نہ دے، برادری دے بندے ہو جیڑا اللہ حکم دے وے وہ مستحب ہے کہ واجب ہے؟ لفظ جڑا ہے یہ سگائے امر ہے، حکم ہے، اور امر ہے حکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باوری پیپر میں اللہ دا حکم ہے۔ اللہ جو فرما رہے میری نعمت دا ذکر کرو، حق تے بندہ نا بابا جی کہ سارے شیعہ دیگر مذاہب و مسالک بھی اکٹھے ہو کے
یہ پتہ کرنا چاہیے سی بھی جس نعمت دے ذکر دا حکم اللہ دے رہے ہے وہ نعمت ہے کیا؟ میرا سردار دعا کرنی ہے میرے واسطے، برادری مان جائے تو منذاکر میں وال بن جاواں برادری پاک نبی نو نہیں مندی شماری ہے تیرے تتنے پیر ہی کوئی نہیں۔ عزیزان محترم ماشاءاللہ سارے جتنے صاحبان بیٹھے ہو میرے نال پڑھے لکھے بھی اللہ جو فرما رہے ہیں میری نعمت دا حکم ہے، امر ہے، میری نعمت دا ذکر کرو۔ پتہ تو پیر یہ کرنا چاہیے بھی وہ نعمت کیڑی ہے جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے رہے ہیں۔ دو کام کرنے نا، ایک پتہ کرنا وہ نعمت کی ہے، پھر وہ دا ذکر کرنا ہے۔ ذکر نہ کریے تو اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ راضی نہ ہوئے تو بندہ رضی اللہ نہیں بنتا۔ ہوں مسئلہ ہے بابا پتہ کدے کول کریے؟ پتہ قرآن دیا وارثاں کو کرنا ہے۔ اللہ جو فرمایا میں نے قرآن کے وارث چن لی، تو جدو اللہ نے قرآن دے وارث چنے نا، قرآن پھر اس منزل تے کے بنے ورثہ۔ میں مثال دینا، میرے کو کاپی قصیدے والی بچے لے آ جلدی کر، ایک سلوات پڑھو سردار دے نام تے، دوجے نہیں بولا اے میرے ہاتھ وچ ایک کاپی، یہ دے وچ لکھے ہوئے نو قصیدے۔ اے پیچھے سامنے میرے عزیز بیٹھے نے الطاف شاوری، انہاں دا تے میرا ایک خونی تعلق ہے، انج بھی بڑا تعلق ہے، سب تو بڑا تعلق رشتہ ہے ہی ولایت علی والا۔ ولایت علی دا منکر تے پیو بھی نہیں مارا کھاندا شماری والے۔ یہ میرے مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے، مت سمجھو شماری والا کو پہ دے۔ علی فرمیندر وہ باپ بھی چھوڑ دو جو میری ولایت کا منکر ہو۔ ملا مارا کھاندا پھر بابا ساڈا وہ یہ جڑا علی دا ہے، جڑا نبی دا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بابا الطاف شاہ دا تے میرا تعلق بڑا ہے، لیکن شاہ صاحب میری کاپی دے بارے چ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کاپی انہاں دا ورثہ جو نہیں، کاپی میرا ورثہ ہے نا، تو میں جاننا تعلق بڑا ہے۔ یہ دا مطلب ہے تعلقات دی بنیاد تے ورثیاں دا پتہ۔ کاپی میری ہے، میرے کو پوچھو یہ قصیدے کتنے نو، کس معصوم دے متعلق کتنے قصیدے، کیڑا قصیدہ کیڑے صفحے تے، میں دس دیاں گا خدا دی قسم ہے۔ جی میں میری ایک کاپی میری ہے نا، میرا ورثہ ہے، تو میں ہی جاننا انجے قرآن ورثہ ہے، اولاد ابو طالب وارث نے۔ اور جو قرآن کے وارث ہوتے ہیں وہ کلو نہ محمد ہوتے ہیں، اور جو کلو نہ محمد ہوتے ہیں وہ کلو نہ ولی ہوتے ہیں، وہ کلو نہ علی ہوتے ہیں، اور جو کلو نہ علی ہوتے ہیں وہ یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہوتے ہیں، اور جو یطہرکم تطہیرا کے مصداق ہوتے ہیں وہ ابو سفیان کی حویلی سے نہیں، حضرت عمران کی۔ اچھا 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 لو جناب والا، یہ آیت جڑی میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا بابا جی بیٹھے، اس آیت نو پڑھیا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے، بڑا بزرگ صحابی۔ بابا رندی موجودگی چک میں ان کو دعا لینی۔ بابا جی محمد مصطفیٰ سے لے کر محمد باقر تک کے صحابی، اتنی ہستیاں دی زیارت تو مشرف ہوئے۔ کربلا دے پہلے مجاور، بسم اللہ، کربلا دے پہلے مجاور بھی نے، حدیث کے ساتھ راوی نے، بڑے بزرگ صحابی نے، من جا بزرگ صحابیاں نو بھی علی دیاں پوتریاں کو آنا پوندا ہے۔ صحابی رسول ورثے نو لے کے وارث کو لا گئے، صحابی رسول ملکیت نو لے کے مالک کو لا گئے، صحابی رسول قرآن سامت نو لے کے قرآن ناطق کو لا گئے۔ ایک بندہ بھی بول پوے تو میرے واسطے دعا ہو جائے گی۔ بابا جی تواڈی موجودگی لفظ آکھن گا صحابی رسول آیت صغرا کو لے کر آیت کبرا کے پاس، یہ آیت تلاوت کی تھی کہ جب نا رسول اللہ فرما رہے میری نعمت کا ذکر کرو، تو میرے امام فرمایا وقت کرو نا۔ اللہ جو فرما رہے ہیں میری نعمت کا ذکر کرو،
وعد کرو نا. حضرت جابر ہاتھ بن کے دن مولا میں لکھ واری اس نعمت دا ذکر کراں, میں کروڑ واری اس نعمت دا ذکر کراں, تسی قرآن دے وارث ہو, میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے رہا ہے وہ نعمت ہے کیا؟ اس ممبر دے تقدس دی قسم ہے میرے پنجویں امام فرمایا اس نعمت سے مراد میرے دادے علی کی ولایت ہے. بابا جی موجودگی چک میں جملہ کھڑ گا. امام نے جواب اچ کی فرمایا؟ بابا یہ صفت اور موصوف کی بات چل رہی ہے. امام فرمایا میرے دادے علی کی ولایت, علی نہیں علی کی, علی کی. حضرت جابر بڑے صاحب بصیرت ہیں, وہ ہاتھ بن کے دن مولا جب آپ کے دادا علی کی ولایت نعمت ہے پھر آپ کا دادا علی کیا ہے؟ یہ من کرو لطف آ رہے جناب, مجمع لمبا بیٹھا ہے لیکن میں نے پھرنا ٹرنا پوندا ہے. حالانکہ انجن کی نماز تو نہیں ہوندی, لیکن چونکہ اصول دی نماز ہے, اصول کا ہے, اصول دی خاطر کر رہا ہے. حضرت جابر آدن مولا جب آپ کے دادا علی کی ولایت نعمت پھر آپ کا دادا علی کیا ہے؟ معصوم فرما میرے دادے علی کی ولایت نعمت ہے اور میرا دادا علی نعمت عظمیٰ ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت علی ابن ابی دل کے نعرہ حیدری. اچھا میرے سارے بھائی بزرگ بابا جی سمیت اے دسو بھی اللہ دی وڈی نعمت کون ہے؟ مصطفیٰ ہوئے یا مرتضیٰ ہوئے, سارے کلو نا محمد, یہ ساریاں ہستیاں اللہ دی. میں سرکار امیر المومنین دی ولایت دے حوالے نال بات کرے. اللہ دی سب تو بڑی نعمت بقول امام کون ہے؟ میرا مرشد, میرا مرشد اللہ فرما رہے میری نعمت کا ذکر کرو تو نعمت ہے میرا مرشد علی. یہ دا مطلب ہے اللہ فرما رہے علی علی کرو. اللہ فرما رہے ہیں علی علی بولو نا. اچھا چلو جی میں بحثیت ذاکر, بحثیت خاندان تطہیر دا ایک چھوٹا جا نوکر قرآن مجید اور قول معصوم وچوں ثابت کیتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں علی علی کرو. یہ ثابت ہو گیا. ہن تو میں دس بے اللہ کتھے آکھے علی علی کرو تے کتھے نہ کرو. علی علی کرنا مسلسل عبادت ہے, جتھے بھی ہوئے علی علی کر نعرہ حیدری. چلو اٹھو بچے ہو. اس نعمت اتے ایک قصیدہ لکھیا گیا ہے, وہ بھی میرا دل ہے تو انہوں ایک شعر سنانے ہیں, پھر فرمائشہ بھی دو ترہ ہیں وہ بھی سنانے ہیں. زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں یہ میرا پسندیدہ قصیدہ ہے چونکہ گفتگو دے تسلسل مسلسل رکھے. لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, ٹھیک کیتا جے سامنے آ گیا, زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے. عزیزان محترم پہلا مصرع میں عرض کیتا ہے زمانے میں عزت لحد میں ضیاء ہے, یعنی قبر وچ روشنی ہے. وہ چیز کیڑی ہے جیڑی انسان دے دل وچ ہوئے تے انسان دنیا تے دانت والا ہے, عزت والا ہے, لیکھاں والا ہے, بختاں والا ہے, کرماں والا ہے. اگر وہ انسان دنیا نو چھوڑ کے منتقل ہو کے قبر وچ آئے وہ چیز روشنی تے چراغ بن دیے. وہ چیز کیڑی ہے فرد ثانی شماری اللہ دسنا چاہتا ہے زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت. ایک منٹ یہ جڑی میری برادری ہے نا یہ چپ بھی بیٹھے ہوں تو سمجھو نا دی چپ وچ بھی کوئی راہ دے تسی بشک پڑھ دے رہو زمانے میں عزت لحد میں ریا ہے, زمانے میں عزت لحد میں. ہوں میرا گھر ہویا دسو میں گھروں کی دے نس کے جاواں عزت لحد میں ریا ہے, جس نو گھرے والے داد نہ دے باہروں کوئی نہیں دیندا, کوئی داد دیو میری ٹور بن جائے گی. کی ہے نعرہ ہے
نشانی سننی ہے قرآن دی آیت پڑھی ہے اس کی دلیل ہے زمانے میں عزت لحد میں دیا ہے زمانے میں عزت لحد میں دیا ہے یہ نعمت خدا کی علی کی ملا ہے زمانے میں عزت لحد میں دیا ہے گل بڑی کمال خدا بندے عالم نے زبان مصطفیٰ بچوں میرے مرشد علی علیہ السلام نو بڑے سونے سونے القابات عطا کیتے ہیں بابا جی مولا دے دو لقب ہیں جنہ دی میں توضیح و تشریح کیتی ہے ایک میرے مولا دا لقب لسان اللہ اے لقب پڑھیے تے حلالیاں نہیں تے ٹھنڈ پوندی تے کوڑیاں دے گھر پٹنے پہ ہوئے دے میرے مرشد علی دا لقب لسان اللہ معنی کیے اللہ کی زبان ایک میرے مولا دا لقب عین اللہ اللہ کی آنکھ ہن ترجمہ نہ کر شماری علیہ سیانہ مجمعی شیر پاڑ کے میں بائی سنا ہم نے یہ طیبر دو جہاں سے خدا بولتا ہے علی کی زبان سے اللہ اکبر سید بہت مہربانی اللہ تعالیٰ خوش رکھے زندہ و سلامت رہو شیر پھر گزارش کرنا چاہنا کہ میں بھائی سنا ہم نے یہ طیبر دو جہاں سے خدا بولتا ہے علی کی زبان سے خدا بولتا ہے علی کی زبان سے قسم سے علی آنکھ ہے کبریا کی قسم سے لطف لو یار لطف لو کبریا کی قسم سے علی آنکھ ہے کبریا کی علی سی نظر سے خدا دیکھتا ہے زمانے میں عزت لحد میں دیا ہے سید اس ایک اور پیارا جا شیر سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب لوح محفوظ دے تحریر کنندہ امام ولی مطلق لفظ کن دا مالک تے حامل علی اپنی اکھ دی پلک دے نال پوری کائنات دے نظام نو کنٹرول کرن والا علی وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ دے مصداق یعنی کل ایمان نات کے قرآن مالک مردی یزدان شاہ زمان خیبر شکن نبران دا چانشیاں تے سنیاں دا پیر خیبر گیر تاثیر مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ صاحب حلتا مصداق نما یعنی علی مرتضی یا علی میرے مرشد علی فرمائے دن حارث حمدانی نال جڑی مولا گل کی تھی حارث حمدانی کوئی بندہ اس ویلے مر نہیں سکتا جب تک وہ دے سامنے میں علی نہ ہوں اوہ آخر ویلے بھی علی تے کئی بندے نام نے آدھ ہیا بھی اس گلوں نہیں منے دے بعدن جی آخری ویلے بھی علی ہونا ہے میں کیا کوڑے آئی تھے جو کوئی نو تو انساوڑ تو بڑی پونی ہے میں ہونے منوا دینا بابا جی بیٹھے اچھا میں نے دسو چاک عبدالخالق علیہ سادات مومنین بیٹھے ہو جدو بندہ فوت ہوندہ ہے بندے فوت ہوندے نا دن دے او دے جسم میں چکیڑی شے نکل دی جو بندہ فوت ہوندہ ہے جڑے نو بولے گوڑیاں نال بندہ مر جدو بندہ فوت ہوندہ نکل دا کیے تو پھر من جاؤ روح امر ہے علی و لیل میرے مرشد علی علیہ السلام نے اپنے منن والے نو بھائی وجان ایک خوشخبری بھیجی ایک بشارت بھیجی علی فرمے دے پائیں تمہارے لیے ہے بشارت علی کی لحد میں کرو گے زیارت علی کی گل اتنی ساری ہے بابا بڑی مہربانی سلامت رو اللہ سے دے یا علی کر دینا کہ میں بھائی تمہارے لیے بشارت علی کی لحد میں کرو گے زیارت علی کی لحد میں کرو گے زیارت علی کی لحد میں اندھیرا اگر ہو تو کیا ہے لحد روڑے ہی کوئی نہیں پھر رکھیے تو کیا ہے لحد میں اندھیرا ہاں بھائی اگر ہو تو کیا ہے چراغے لحد تو علی کی ملا ہے زمانے میں عزت لحد میں دیا ہے لو جی یہ بچے نو فرمائش ہوئی ہے میرے نزدیک بابا جی میں چھوٹا جا ذاکر ہاں تو
انج میں سید ہاں تے صدقہ بھی نہیں کھادا جیڑا سید 5 سال درس چ رہ کے صدقہ کھا جاوے اس ولایت علی دی تبلیغ کی حرام کھائیے تے علی دی تبلیغ کون کرے ساڈے واسطے ہے درس کافی ہے جتے سانو علی ملدا ہے میرے نزدیک بابا جی آل محمد دی تخلیق تے بحث کرنا کفر ہے اے اللہ دے راز نو رازاں نو تسلیم کری دا چھیڑی دا نہیں لیکن باس مک جاندی اگر تسی مولا دا ایک جملہ سنو ضرورت بن گئی مینوں سرکار امیر المومنین کولو چک عبد الخالق دی سادات عظام تواڈے دادے علی کولو ایک بندے دے پتر پوچھے یا علی تواڈا اللہ نال تعلق کیا ہے فرمایا جیڑا شعاواں دا سورج نال ہے بابا بندے لطف نہیں ہن من جا جب سے سورج تب سے شعائیں زمین تے سورج نہیں ہوندا شعاواں ہوندیاں کعبے وچ اللہ نہیں آیا علی آیا ہے شعاواں دستیاں سورج ہے علی دستا ہے اللہ باوے تصور شاوری بھی وہ میرے تصور وچ آئے نا تو سامنے آ گئے بڑے بھائی ہیں مولا زندگی دے صحت دے آواز تو انج نہیں لگتا پیا جویں عام حالات وچ لگتا بھی دن رات کل بھی 4 ڈیوٹیاں کیتیاں رات بڑے لیٹ آئے لیکن کوشش کرنے صلوات پڑھ لو ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے بابا جی میرا خالی پیٹ سر تو بہ گیا ہے پر سر لگ گیا ہے بھائی جان تشریف لائے ہیں ایک باری بات کوشش کر شماری آلیا ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے بہت مہربانی کوئی طبیعت ٹکی ہے صدقے جاواں اے عشق دی نماز دی دوسری رکعت جی بسم اللہ کرا قربان حیدری سبحان اللہ سونا ماحول بن گیا بھائی جان تشریف لے آئے روحانیت بد گئی ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا جدوں بسرا سید بھی بچدا سی ہن جس دور وچ کوئی سید نو سریلا ہونا چاہیے ہم نہیں کہ میں نے ایک مولوی پیا کہ سور حرام ہے میں کہ انہاں واسطے جنہاں کول لگدی نہیں ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ بابا خدا نکیاں نکیاں دو بریجیاں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہم نہیں کہتے مولا علی کو ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہاں کچھ لوگ خدا کہتے سورج نال شعاواں نو جدا نہ کرو کلمے کی ہو گئے مولا علی کو ہاں کچھ لو جی لوگ مصرا خدا بابا کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ خدا کہتے ہیں جاہل ہے وہ جو ہے در کو ذات خدا سے جدا کہتے دو بڑیاں برگزیدہ شخصیات میرے سجے پاس تشریف فرمائیں ایک ساڑھے بزرگن ایک میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ بڑی عرفانی شخصیت
میں بابا جی جدوں پہلی دفعہ زیارات تے گیا نا اتفاق ہویا میں ایک عالم دین دے پیچھے انہوں نے اقتداء وچ نماز پڑھی نماز تو فارغ ہو کے نا میں خاک شفا چاہ لئی کھیڑ تو ساری ہے نا بھئی مال کر راہ ایک بنایا میں کہا قبلہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا تم کون ہو میں کہا جی میرا نک دستا جے پیا انہوں نے کہا میں کہا علی ولی اللہ پڑھن والے اندر ہی نک ہوندہ ہے اکھاں منہ میں بندہ تے پاکستانی ذاکرہ روزہ خانہ دے اسے کہتے ہیں اس دا نہیں پتہ اردو بول دے ایک خاک شفا میں کہ خاک تے شفا انہیں کہ مٹی عام نہیں ایک کربلا دی مٹی ہے میں کہ معاف کرنا جی کربلا دی مٹی تے واجب سجدے وچ وہ انہیں کہ تو کیسا بندہ ہے اے دے وچ علی دے پتر حسین دا خون ہے میں کہ جی خون والی مٹی تے سجدے وچ سجدہ گڑبڑ نہیں ہویا انہیں کہ نہیں اس مٹی نال سجدہ زی شرف ہو گیا سجدے دی عظمت تے شان ود گئی میں کہ معاف کرنا پھر قبلہ دے وچ ہور بھی ہے جے انہیں کہ کی میں کہ اس مٹی وچ امام حسین دے گھوڑے دا خون کوئی نہیں قمر جلالوی صاحب دا شعر ہے نا ذوالجناح دے بارے کھائے ہے اس نے تیر بھی مولا کی راہ میں شامل ہے اس کا خون بھی ہر سجدہ گاہ میں میں کہ قبلہ امام حسین دے گھوڑے دا خون انہیں کہ ہے میں کہ جناب حبیب دا خون ہے حبیب دے گھوڑے دا خون جون حبشی دا خون جون دے گھوڑے دا خون انہیں کہ ہے میں کہ پھر بھی نماز گڑبڑ نہیں ہوندی اسے کہ نہیں نماز دی شان ود بیندی میں کہ قبلہ معاف کرنا پھر گل مک گئی میں چھوٹا جہا ذاکراں علی دے پتر حسین دے نوکراں دے گھوڑیاں دا خون مٹی وچ آوے مٹی سجدے وچ آوے سجدے دی شان ود بیندی جد نماز وچ حسین دے بابے علی دا نام آوے تے گڑبڑ کیوں سجدوں میں شامل ہے ایتری ساری گل حیدری جی اس مٹی وچ کچھ بولیا اس مٹی کا رونا بھی آمتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ مہربانی جناب قصیدے دا ایک حکم ہے وہ میرے الحمدللہ مالک دا احسان میرے نام دا حوالہ ہے قصیدہ بڑا میں پڑھے ہے جیل میں خصوصی طور تے لیکن قصیدہ پڑھن تو پہلے ایک میں گزارش کرنی بھائی جان تشریف فرمائے یقیناً انہوں نے سوچ بھی باور آندی بھی یہی توڑی بھی میں زمینوں کو بندہ ذاکر سیانہ نہیں جڑا امام حسین علیہ السلام دے سامنے یزید نو کھڑا کر کے حسین دا قد ویکھی بلکہ اگر تسی میرے کو پوچھو تو میرا ایمان ہے فتوہ لگ بھی جاوے 40 شماری والی گل کر توحید دے قد دا نام حسین ہے چونکہ یہ جڑی اہدیت ہے نا اس اللہ دی اہدیت اس نو یکتائی وچ ویکھنا میں تو حسین نو ویکھنا پوندا ہے اللہ واحد تے ہے ہی نہیں نا یہ تو گل مکی نا واحد تے بندے نے دو بھرا رلن تے انا و علی من نور واحد انہاں دوہاں دی وحدانیت نو تسلیم کیتا جائے تے پھر او دی اہدیت سمجھ چاہندی او دی اہدیت دی علامت ہے میرا مرشد حسین ابن علی
امام حسین نو کسے دے نال یا کسے نو امام حسین دے. ہاں اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو پھر ہے تو میں سمجھنا کہ کلو نا محمد دی منزل تے نا. تو جی امام حسین دا قد ضرور کسے نال کھڑا کر کے ویکھنا یا کدی نانے نال کھڑا کیتا کر یا کدی بابے نال, نبیوں وچ بھی نہیں کر اس بات. تو ایک تقریباً اس قسم دی گفتگو چلے گی. کیا میں یار زندگی رکھیا حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین, آواز آ رہی ہے بھی سونیو, کیا میں یار دور بڑے بیٹھے ہو بندے میرے اپنے لگتے ہو, حسین نے چلو آواز اپنا دے رہو, آپ نو اپنے آواز اپناؤ. زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے. اجازت ہے لفظ میں یار تے کچھ عرض کرا, بابا جی دعا کرنی ہے. حسین نے کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے. رہ گئی موت فنا تک, یہ بقا تک پہنچا, موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا. کیا میں یار زندگی رکھے حسین, یہ جوش ملی بانی ہے. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, رضوی صاحب جوش ملی بانی دے 4 مصرے تھوڑے جائے. زندگی رکھے حسین نے, فروغ داغ جگر میرو ماہ پا نہ سکے, وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے. ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا, کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے. ایک شعر بالکل یکدم یاد آ گیا. میں یار زندگی رکھے حسین نے, میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے, عجیب شاہ غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین. بابا جی شعر نظم نمن یاد آ گیا. کیا میں یار زندگی تھوڑا جا مشکل ہے, اس نو قصیدے وچ سیٹ کرنا بھی مشکل ہے, لیکن میں کرنا کیویں. زندگی رکھے حسین نے, منافع کربلا کا بس یہی ہے, منافع کربلا کا بس یہی ہے, حسین ابن علی ہیں اور ہم ہیں. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے. قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, واہ واہ. کیا میں یار رضوی صاحب نے 72 کا مزاج, جوش صاحب لکھتے ہیں 72 کا مزاج کیا ہے. زندگی رکھے حسین نے, بھوکے ہو تو افلاس کا شکوہ نہیں کرتے, پیاسے ہو تو زمزم کی تمنا نہیں کرتے, خالق سے کسی شے کا تقاضا نہیں کرتے, اور وہ اپنی قناعت کا تماشا نہیں کرتے. اے پردہ عالم پہ یہی نقش وفا کے, قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا کے. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے. حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تپتا پوچھ رہا تھا. کیا میں یار زندگی رکھے حسین نے, کیا میں یار زندگی. میں وضاحت کر دے ماں, میرے بھائی جان بیٹھے, داور یوم الحساب اس شخصیت اور ہستی نے ہوتے جس کو پوری محشر دا انتظام ہوئے, قیامت والے دن دا جدی ہاتھ
کنٹرول ہوئے اس نو دن داور یوم الحساب کیا میارے زندگی رکھے حسین نے اختر صاحب دا شعر ہے اختر چلوٹی زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے ہر کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے ہر کو گلے لگا لیا کس اعتماد سے شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے ایک شعر اور یاد آ گیا جناب ہر دے غالباً اختر صاحب کے یہ شعر حسین نے کیا معیار سونا پہ سن دیا تو میں نے بھی شعر یاد آ گیا تسی نہ سن دیا میں نے اگلے بھی بھول جانے ہیں خیر نہ زندگی رکھے حسین نے تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے تھے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہرے جری چلے تو فقط 2 قدم ہوئے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے نماز والا بھی شعر پڑھنے نماز والا بھی اس سے بھی چیزیں ہاں کیا میارے زندگی رکھے حسین تو اشارہ کیتا ہے جناب ہر تے میں نے ہوئے اور شعر یاد آ گئے یہ بھی اختر صاحب ہے رکھے حسین نے قدموں پہ جھکا آ کے کوثر پہ رکا جا کے قدموں پہ جھکا آ کے کوثر پہ رکا جا کے اے ہر تیرا پہلے سے دیکھا ہوا رستہ ہے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے وہ جڑا تسی شعر پہ دے وہ نیڑے میں لگ گیا دینا لگ گیا نیڑے لگ گیا نعرہ حیدری تو انہوں یاد ہوئے گا اختر صاحب دے ایک شگردان سید ظہیر بخاری قلعہ سار شاہ تو المعروف چند شاہ میں انہوں دے کول بیٹھا ہوں الحمدللہ میں نے بڑا پیار کر دینا انہوں نے لکھے ایک مرثیہ دا شعر وہ شاہ صاحب دا حکم فتوے تو بچنا ہے ویسے فتوے مفتی ہیں چلتے نہ توڑے بچ کوئی مفتی ہے نہ اسی سارے قیمتی ہیں جڑے علی نو ولی مننو قیمتی ہیں مفتی تری کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار انج ہر بندے نے شعر پچدا نہیں گل سچی ہے نا کیا بابا جی معیار زندگی رکھے حسین نے وہ سیدزادہ لکھ دیں جو درد کی لذت سے جو درد کی لذت سے جو درد کی لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو شبیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے تواڈے الوی بھمب یا دن بھمب اے بھوچال زلزلہ یہ پتہ کیوں ہوندا ہے اس دی علت کیا ہے 4 مصرے کسے تے لکھے میں نے یاد آ گئے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے منہ شرم سے مخلوق خدا ڈھانپتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے کبھی ہانپتی ہے بھوچال جسے کہتے ہیں بھوچال نہیں شبیر کے ماتم میں زمین کانپتی ہے کیا زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی نانا اور نواسا نانا اور رسول اور منیت رسول ایک تحفہ ہے کیا معیار زندگی رکھے حسین نے نانا نے جا کے عرش پہ نانا نے جا کے عرش پہ معراج پا لیا اس نے زمین پہ عرش معلیٰ بنا لیا کیا معیار زندگی رکھے حسین نے کیا معیار زندگی رکھے شہر دا روڑا ہے لیکن کثرت نال دوستاں نے دسے بھی یہ علامہ اقبال دا شعر ہے رحمت اللہ دا تے جی انہاں دا یقیناً یہ شعر ہوئے بابا جی تے من وہ مچھانا ود نہ گیا داڑیاں والے نال داڑھی تے اج کل لبدی ہے دھماکے چوں عام لب جاندی
تے جو پوچھا رکھ کے گل کی تے اس نو وڈی گل کیڑی ہے؟ مثلاً کیا میار زندگی رکھے حسین بھائی جان بدن تسی یاد کرے جے زندگی رکھے حسین نے علامہ اقبال لکھتے ہیں بیاں سر شہادت کی، بیاں سر شہادت کی، اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ کیا معیار زندگی رکھے حسین نے، کیا معیار زندگی رکھے حسین نے، کیا معیار زندگی رکھے حسین نے، مر کے تے ڈھنگ جین دا دسیا حسین نے، مر کے تے ڈھنگ جین دا دسیا حسین نے، مر کے تے ڈھنگ جین دا دسیا حسین نے۔ او میرا مسلمان ویر بہن تے میرا دی کہانی سنیا کر، حسین نے، میرا حسین جیا تے بہن عالیہ جئی دووے نمازین بھرا نے شمردیاں تیرا دربہ تلے پڑی، بہن نے کربلا تو لے کے شام تائیں بے پلانے اٹھ دی کانڈ تے پڑی، جیڑی نمازہ پڑھ پڑھ کے آدھی لئیے میرا باغی نہیں میرا تسجدے وچ مارے۔ مولا توڑے پردے سلامت رکھے۔ تکمیل مجلس واسطے، ہنجوہ دی عبادت واسطے دو جملے مصائب دے پڑھا، اپنے برادر بزرگ نو ممبر دے سیدہ مظلوم دا ذاکر حج مجلس سے اپیل کریں دران، خصوصاً سادات ازام دی اگے ہاتھ بن کے اپیل کرے سا ایسی محفل چ نہ منی جتھے مولا علی دی ولایت تی منفی گفتگو ہوئے، شیعہ تے شیعہ رانا چاہنے بھول کے بھی میرے مرشد علی دی ولایت تے منفی گفتگو نہ کریں۔ اے نہ پوچھ دا پھری ملوانیاں کلوں علی ولی اللہ کچھے لکھے، جے پوچھ نہیں تے ایک باری شام جا اس بی بی کو لو پوچھ جس دی شام اچ قبر بھی محفوظ کوئی۔ آئیدہ مسلمان کوشش کردہ ہے میرے پترہ دیاں قبرائیں کٹھیاں ہوئے، علی ایڈا وڈا مظلوم ہے جس دیاں دیاں قبرہ بھی کٹھیاں نہیں، کوئی رول کے شام مر گئی، کوئی رول دی لاہور تیری مہمان آ بڑی۔ اے میرے دکھے دل دی آواز سیدوں کے سیدہ کے منت کرے نہ ایک واری مولا علی دا خرچہ گن، اگر تنو حالات مجبور کرن میں سیدوں کے منت کردہ اپنے مستے گھر وچ جاویں، اپنی پردے دار دیاں وچ بہ کے اتنا سوچی جڑی 28 رجب نو چپ کر کے ٹری ہے دھی کہہ دی ہے، صحابیہ دیاں ستیاں رہیاں، علی دیاں چپ کر کے ٹر پئیاں، اللہ جانے جدا حسین ٹرے دھی علی دی نانے دی قبر تے آئیے، رو کیا دیے نانا قبر تو بہرا مجاور ٹریا ہوئے دئی۔ عجیب منظر، مولا علی دا خرچہ گنیا کر، بابا جی خدا دی قسم ہے جدہ میں مولا علی دی ذریعے تے گیا، میں زیارت پڑھی تے زیارت میں جملہ پڑھیا، میں رج رنا السلام علیکہ یا ولی اللہ انت اول المظلوم، اوہ اللہ دا ولی میرا سلام ہوئی، تو کائنات دا پہلا مظلوم ہے، تیریاں دھیاں رول گئیاں، تیرے پوتر ذبح ہو گئے، تیریاں پوتریاں گھوڑیاں دیا سمہ تھلے۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل سنے آئے اے اندر اپنے دکھ محسوس کر، میں دوجا سوال کرنا جنہاں نو کعبے وچ پہنچ کے حج نہیں پڑھن دیتا گیا اولاد کہہ دی آئی، 2 محرم نو کربلا دے چٹیل میدان جنہاں دے خیمے لگتے رہتے غازی جیا پھرا روندا رہا، او دھیاں کہہ دیا نا 7ویں نو جنہاں دا پانی بند ہے اولاد کہہ دیے، 10 محرم نو جائے دے سینے چ برشی لگی تے پیو اوکھی کٹی، وہ جیڑا قاسم جیوندہ تلاش تے گھوڑے بج گئے، کہندہ پوترا جس پی پانی منگے تے ہور مل تیر منگے، رو نہ رو تیری مرضی جے دے دور لٹے گئے، او دھی کہہ دیا جیڑی آدھیے نہ میں سجے سمجھ سکدیا، او نہ میں کھبے سمجھ سکدیا، جیڑی آدھیے بابا تیرا سینہ نہیں لبدا تیری دھینوں نے در۔ ایک بندی اجازت مظلوم دی مجلس اے دار الشفا اے باب قبول جتھے میں کھڑا شبیہ قبر اے سٹیج نہیں اے منبر رسول، ہاتھ جاؤ دعا منگا تے بند پڑھو،
دعا پہ منگنا شالا کسے شریف دی دھی نہ اجڑے بابا شریفہ نو دھیاں دے دکھا میں دے دوجی دعا پہ منگنا خدا نہ کرے کسے شریف دی دھی اجڑ ہی جائے وقت دعا منگو جدہ دھی اجڑ کے پیکے بوئے دیا وے شالا پیکیاں دے دروازے بند نہ ہوئے علی دی دھی تیرے حوصلے تو صدقے جاوا 2.5 سال دے بعد ولیت بھراواں دے بعد دروازے حضرت عباس دے دروازے بچ کر کیا دیے گا دی ویر بھین اجڑ کے والے اور میں بند پڑھنا چاہنا دور دیاں وس دیاں دھیاں دا احساس ہوندی پیو ماں کو تکلیف سفر دی مٹویں دیے جدا میری بہن تکلیف سفر دیے